میری زندگی میں ویٹو پار میری اہلیہ کو ہے، اور اس وقت میرے پارٹنر، ان سے میں نے کہا کہ جی میں جب تک وہ نہیں ہاں کریں گے تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو دونوں نے اگری کیا، اور پھر وہاں سے میں بلوچستان ایک دم زندگی بدل گئی راتوں رات. I now request the Honorable Chief Justice of Pakistan for his address. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. We've heard 4 speeches in English, so with your permission, I will switch to Urdu, because yesterday too I addressed the Pakistan Bar Council and the Supreme Court Bar Association had a dinner, and the speeches were I spoke in English, so I'll just change and speak in Urdu, a national language. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے اس تقریب میں. پھر میں بالخصوص چیف جسٹس ڈیزگنیٹ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے دیگر ساتھیوں کا، ججز کا، سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کے معزز ججز، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اٹارنی جنرل صاحب کا جو انہوں نے میرے متعلق باتیں کہیں، پھر فاروق نائک صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کا، اور شہزاد شوکت صاحب کا صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ کا تہہ دل سے شکریہ، اور مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، شکر ہے کہ میری اہلیہ آج موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ باتیں سنی، کیونکہ میں ان کو کہتا کہ میری تعریف ہی تو ان کو کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرتی. تو اور ایک اور تو سب آپ لوگوں کا شکریہ آنے کا، اور دوستوں کا بھی، وکیلوں کا، صحافیوں کا آنے کا شکریہ، اور انہوں کا بھی شکریہ جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں. میں قانون اور آئین کی آج نہیں بات کروں گا، میں کچھ وہ باتیں بتاؤں گا آپ کو جو شاید آپ کو پتہ نہ ہوں، مگر یہ سب سے پہلے شکریہ اوپر والے کا، شکریہ اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ منصب سنبھالوں. شکریہ عوام کا، شکریہ چودھری افتخار صاحب کا جنہوں نے میرا انتخاب کیا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. بلوچستان ہائی کورٹ جب میں گیا تو میں واحد جج تھا. ایک آئینی بحران پاکستان میں آ چکا تھا، کوئی جج نہیں تھا، میں واحد جج تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں. تو کسی سے مجھے سیکھنے کو نہیں ملا، وکیلوں نے مجھے سکھایا، اور ان کی مدد سے اپنے بلوچستان کے وکیلوں سے آگے بڑھے، ججز اپوائنٹ کیے، اور ایک غیر فعال عدالت عالیہ بلوچستان پھر کا کام شروع ہوا. بلوچستان میں بہت سارا چیزیں کیں. بلوچستان سے ہی میرا تعلق ہے، بلوچستان ہی میں نے تعلیم حاصل کی، 1 سے 10ویں تک. سینئر کیمبرج وہاں ہوتا نہیں تھا تو اس لیے کراچی گئے. اس کے بعد 10ویں کے بعد میرے والد کی پیدائش 30 میل دور ایک شہر ہے پشین، وہاں ہوئی تھی، اور ان کے والد قندھار سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے جب وہ میرے والد کی عمر صرف 6 سال تھی. میرے والد بیچ چلے گئے جب میں صرف 16 سال کا تھا. اب میں اپنے خاندان کی خواتین کا ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میری دادی جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، جن کو ہم ادے کہتے تھے، ان کے 3 بیٹے تھے. وہ خود
پڑھی لکھی نہیں تھیں، مگر انہوں نے اپنے جو ایک بیوہ پشین میں رہ رہی ہیں، اب آپ اس کو سوچئے، اور یہ 100 سال سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ تعین کیا کہ میں تینوں بچوں کو جو اس وقت کی سب سے بہتر تعلیم ہے وہ دلوانا چاہتی ہوں۔ سب سے بڑے ان کے بیٹے قاضی موسیٰ وہ ایکسیٹر کالج گئے، اور اس کے بعد میرے والد قاضی محمد عیسیٰ انگلستان مڈل ٹیمپل بار کی ڈگری لینے کے لیے گئے، اور سب سے چھوٹے قاضی اسماعیل وہ پائلٹ بنے۔ دونوں اپنے چچاؤں سے میری ملاقات نہیں ہوئی کہ ان کی وفات مجھ سے پہلے ہو گئی تھی، میری پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی۔ اس وقت انگلستان جانا آسان کام نہیں تھا، آپ کو پہلے پشین سے کوئٹہ سے پھر کراچی 24 گھنٹے کا ریل کا سفر، پھر کئی دنوں کا سمندر کا سفر جو آپ کو لے جاتا انگلستان۔ تو میرے والد بلوچستان میں پہلے بیرسٹر تھے، اور میں بھی اسی جگہ سے میں نے اپنی بار کی جہاں سے انہوں نے جس کا انتخاب کیا تھا۔ 4 انز آف کورٹ ہیں، مڈل ٹیمپل کا نام کم سنا جاتا ہے پاکستان میں، تو میں بھی مڈل ٹیمپل میں گیا۔ میرے والد پہلے بلوچستان کے بیرسٹر تھے، اور میری بیٹی پہلی خاتون تھیں جو مڈل ٹیمپل سے جنہوں نے بار کیا، اور میں نے بھی، ہم 3 جنریشن ایک ہی ان سے انہوں نے کیا۔ بلوچستان میں بہت ساری چیزیں کی۔ اس سے پہلے جب میں نے کہا خواتین کا اپنا ذکر کروں، میری والدہ نے مجھے کہا، ایک ہی نصیحت دی، آپ ڈگری کر لو، اس کے بعد جو مرضی کرو۔ تو ڈگری جیسی مجھے ہاتھ میں آئی بار کی، ساتھ ساتھ میری شادی بھی ہو گئی۔ تو میری وابستگی میری اہلیہ اور اس پروفیشن سے برابر کی ہے، 42 سال کی۔ 42 سال مجھے اس پروفیشن میں ہوئے ہیں، اور 42 سال سے میری شادی کو بھی ہوئے ہیں۔ تو ہر برے اچھے کے ساتھ دیا گیا۔ چیف جسٹس اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے ڈاکٹر فقیر محمد کے ایک دن فون آیا کہ آپ کو چیف جسٹس صاحب بلا رہے ہیں۔ تو میں نے سمجھا پتہ نہیں خیریت کیا بات ہوئی، کیونکہ میں اس وقت انگریزی کے اخبار میں لکھتا تھا، تو میں نے کہا شاید کچھ ناگزیر لگا ہو، تو شاید مجھے کوئی ڈانٹا پڑنے کے لیے۔ تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا اسی دن کا کہ واپس آ جاؤں گا۔ تو وہاں پہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جاؤ بلوچستان سنبھالو، وہاں کوئی جج نہیں رہا۔ میری زندگی میں ویٹو پار میری اہلیہ کو ہے، اور اس وقت میرے پارٹنر، ان سے میں نے کہا جی میں جب تک وہ نہیں ہاں کریں گے تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو دونوں نے اگری کیا، اور پھر وہاں سے میں بلوچستان ایک دم زندگی بدل گئی راتوں رات، اور بلوچستان بلکہ چودھری صاحب نے مجھے کہا چلے جاؤ۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا میں تو اپنا ٹوتھ برش بھی نہیں لایا ہوں۔ تو خیر بلوچستان گئے، اور پھر بلوچستان میں جو کچھ کیا وہ خیر ہمارے بلوچستان کے دوستوں کو پتہ ہے۔ بہت سارے کام جس کا لوگ مجھے صلاح دیتے تھے کہ میں نے کیا، اس کے پیچھے میری اہلیہ تھی۔ ان کی بس 2 شرط تھی، ایک کہ ان کا نام نہیں بتایا جائے گا، اور کوئی معاوضہ اور کسی قسم کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں جو پبلک ایریاز میں پارکس اور ان کے ٹھیک ٹھاک کرنا، یونیفارم بنانا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اسٹیشنری ڈیزائن کرنا، ویب سائٹ ڈیزائن کرنا، بہت سی چیزوں میں انہوں نے ہاتھ بٹایا۔ اور بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ساتھ گئے،
وہ والے ڈسٹرکٹ بھی جو اس وقت کافی مسئلے ہو رہے تھے ادھر، اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ مناسب نہیں آپ کا جانا مگر وہ انہوں نے ولی اہلیہ نے انسسٹ کیا، سرینا نے، اور وہ بھی میرے ساتھ آئیں. ہمارے ڈرائیور ہوتے تھے شعبان، بیچارے کا انتقال ہو گیا، ہر جگہ انہوں نے کیا، اور وہ پتہ نہیں کتنے چیف جسٹسز کے ساتھ رہ چکے تھے. ایک دن وہ کہتے ہیں یہاں تو میں بھی نہیں آیا ہوں بلوچستان میں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ہنسا، میں نے کہا جی چلیں کوئی ایسی جگہ تو ہے کہ جو میں نے آپ کو دکھائی اور آپ نے مجھے نہیں دکھائی. چھٹیاں میں کرتا تھا ہمیشہ، جب سے یہاں آیا ہوں کچھ چھٹیاں کم کی، مگر چھٹیاں جانے کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ ساتھ میں یہاں سحر اور ان کے شوہر اسد اور ان کی بیٹی صفیہ، بیٹا سکندر اور حنا تھے. اب میرے خیال میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اور بچے ہمیں سکھاتے ہیں. ایک دن مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت ناراض ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹورنٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا. تو میں اب کچھ کہنے ہی والا تھا، اس سے پہلے انہوں نے، صفیہ نے مجھے کہا، مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، پرندے بھی بنائے ہیں ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ تو ان کا گھر ہے، ہم نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے. تو یہ ماحولیات ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے اور اپنے بچوں سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگیاں تو گزر چکی ہیں، ان کی زندگیاں سامنے ہیں، اور اگر ماحول ایسا نہ رہا رہنے کے قابل تو نہ صرف جانور پرندے بلکہ انسان خود، ان کا رہنا بھی اس کائنات میں مشکل ہو جائے گا.